بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اسم کے اعراب کی اصناف کی تفصیل پڑھی۔ 9 صنفیں ہیں جن کے تحت 16 قسمیں آتی ہیں۔ ہم نے ان 16 قسموں کا اعراب جو ہے وہ بالتفصیل پڑھا۔ آج کے سبق میں انہی 16 قسموں کے اندر 2 قسموں کا بیان ہوا تھا، مفرد منصرف صحیح اور غیر منصرف۔ منصرف اور غیر منصرف چونکہ ان کو پہچاننے میں بعض اوقات طالب علموں سے غلطی واقع ہو جاتی ہے اور پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے ایک الگ فصل کے اندر غیر منصرف کی اور اسباب منع صرف کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ تو اس فصل کے اندر ہم منصرف اور غیر منصرف کی تعریفات بھی پڑھیں گے اور ان کے احکام بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب منع صرف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کی کیا تفاصیل ہیں، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مصنف نے فرمایا فصل الاسم المعرب على نوعین منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة كزيد ويسمى الاسم المتمكن۔ اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ پہلی قسم کو منصرف کہتے ہیں۔ منصرف اس کی تعریف یہ فرمائی جس میں 2 سبب یا ایک جو 2 کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے۔ اسباب منع صرف جو کہ 9 ہیں، ان 9 میں سے جس کے اندر نہ تو 2 سبب پائے جائیں نہ کوئی ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ منصرف۔ جیسے زیدن، یہ منصرف ہے کیونکہ اس میں اسباب منع صرف کے 2 اسباب یا ایسا کوئی ایک سبب نہیں پایا جاتا جو 2 کے قائم مقام ہے، اور اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اس میں متمکن۔ دراصل اسم کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسم میں اصل یہی ہے کہ وہ معرب بھی ہو منصرف بھی ہو۔ کیا ہو؟ وہ معرب بھی ہو اور منصرف بھی ہو۔ اصل اس میں یہی ہے، لیکن جب اس کو شبہ فعل کا عارضہ یعنی فعل کے مشابہ ہونے کا عارضہ لاحق ہو یا حرف کے مشابہ ہونے کا عارضہ لاحق ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ اپنی اصل سے نکل جاتا ہے۔ اگر یہ بغیر کسی معارض کے حرف کے مشابہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی۔ یہی اسم کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی۔ اور اگر یہ فعل مضارع کے مشابہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اگر یہ فعل کے مشابہ ہو جائے بئی صورت کے اسباب منع صرف کے جو اسباب منع صرف میں سے کوئی ایک سبب اس کی وجہ سے یہ فرع کے طور پر سامنے آئے تو پھر یہ فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسم معرب جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب یا ایک جو 2 کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ منصرف۔ وحکمہ ان یدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین۔ تقول جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید۔ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر حرکات ثلاثہ تنوین سمیت آ جاتی ہیں، یعنی زبر زیر پیش تنوین سمیت آتی ہے، 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں۔ جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید، تینوں مثالوں کے اندر پہلی میں پیشیں، دوسری میں زبریں اور تیسری میں زیریں، عامل کے اعتبار سے تبدیلی آ رہی ہے۔ وغیر منصرف وهو ما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامهما۔
غیر منصرف، اس کی تعریف فرمائی غیر منصرف وہ اسم مورب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایسا ایک سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو، وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ اب وہ 9 اسباب ہیں کون سے کہ جن 9 اسباب میں سے دو یا ایک جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے تو کوئی کلمہ منصرف نہیں رہتا، غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے بیان فرمائی، والاسباب التسعۃ ہی العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل۔ وہ 9 اسباب یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل۔ وحکمہ الا يدخلہ الکسرۃ والتنوین ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے، نہ کسرہ آتا ہے نہ تنوین۔ پھر حالت جری میں یہ کیا ہوگا اگر کسرہ نہیں آتا؟ تو بیان کیا کہ حالت جری میں یہ ہمیشہ مفتوح ہی ہوتا ہے، وہاں کسرہ نہیں آتا۔ تقول جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد۔ اب دیکھیں مثالوں کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں، تنوین نہیں آ رہی، احمدو آیا، احمدن اس کو نہیں پڑھ سکتے، رأیت احمد، اور حالت جری میں دیکھیں مررت باحمد، یہاں بھی کسرہ نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ فتح ہوگا۔ یہاں تک ہم نے اسم مورب کی جو 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف، ان دونوں کی تعریفات اور حکم پڑھا، اور یہ جانا کہ اسباب منع صرف کون کون سے ہیں۔ اب ہم ان کی تفصیل پڑھتے ہیں جی۔ تو اسباب منع صرف ہم ساتھ لکھ لیتے ہیں جی۔ کتنے ہیں جی؟ تانیث، معرفہ، الف نون زائدتان، یہ جی 9 اسباب منع صرف ہیں۔ ان 9 اسباب منع صرف میں سے ہم سب سے پہلے عدل سے باز کرتے ہیں جی۔ مصنف نے عدل کے بارے میں فرمایا، اما العدل فہو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الی صیغۃ اخری تحقیقا او تقدیرا۔ اگر عدل کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو وہ متعدد ہیں۔ عدل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جھک جانا، لغوی معنی۔ عدل کا ایک معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑ لینا۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے پھر جانا، ایک معنی ہوتا ہے دور ہونا، اور عدل کا ایک معنی ہوتا ہے برابر ہونا۔ لیکن یہ سارے لغوی معنی ہیں۔ نحویوں کی اصطلاح میں عدل کسے کہتے ہیں؟ مصنف نے وہ بیان فرمایا۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسم کو ایک
لفظی حالت سے دوسری لفظی حالت کی طرف منتقل کر دینا معنی وہی رہے گا، یعنی معنوی تبدیلی کے بغیر لفظی تبدیلی کو عدل کہتے ہیں، معنوی تبدیلی کے بغیر لفظی تبدیلی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدل۔ ایک حالت سے دوسری لفظی حالت کی طرف اسے منتقل کر دیا۔ اب اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ جیسے مصنف نے اشارہ فرمایا نا، تحقیقاً او تقدیراً، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ یہ عدل کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا جی، اب عدل تحقیقی کیا ہوتا ہے؟ عدل کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ معنوی تبدیلی کے بغیر لفظی تبدیلی کا نام کیا ہے؟ لفظ کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف بدل دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ عدل۔ اور یہ تبدیلی تحقیقی بھی ہوتی ہے، تقدیری بھی ہوتی ہے، تحقیقی بھی اور تقدیری بھی۔ تحقیقی تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی جو کی گئی ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف، اس تبدیلی پر منع صرف کے علاوہ بھی کوئی دلیل موجود ہو، یعنی کلمے کا غیر منصرف ہونا اس تبدیلی کی دلیل نہ بنے، غیر منصرف ہونے کے علاوہ بھی کوئی دلیل موجود ہو۔ اگر غیر منصرف ہونے کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہو تو اسے کہیں گے کہ یہاں عدل تحقیقی ہے۔ کیا کہیں گے؟ عدل تحقیقی ہے۔ جیسے یہ مثال ہے نا، ثلاث و مثلث، اسی طرح اخر اور جمع۔ ثلاث اور مثلث، اخر، جمع، اسی طرح دیگر صیغے جو ہیں، ان سب کے اندر عدل تحقیقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو ہے عدل ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ بھی دلیل موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ان کے معنی کا جو تکرار ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں عدل واقع ہوا ہے۔ کس طرح؟ ہم جب کہتے ہیں نا ثلاثو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تین تین۔ مثلث کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تین تین۔ ثلاث کا مطلب تین تین، یہ معنوی تکرار ہے۔ مثلث کا مطلب بھی کیا ہے؟ تین تین، یہاں بھی معنوی تکرار موجود ہے۔ اب یہ معنوی تکرار اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اصل میں یہ ثلاثتن ثلاثتن تھا۔ ثلاثتن سے کیا بنا؟ ثلاثو۔ ثلاثتن سے کیا بنا؟ مثلث۔ تو یہ معنوی تکرار جو ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ان کی اصل یہ نہیں، ان کی اصل کیا تھی؟ ثلاثتن، اس اصل سے ان میں عدل ہوا اور وہ عدل تحقیقی ہے، تو یہ حالت بن گئی ثلاثو اور مثلث۔ عدل تقدیری، عدل تقدیری کیا ہوتا ہے؟ عدل تقدیری یہ ہے کلمہ کے معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ اور کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ کلمہ اس میں عدل ہوا ہے، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ کلام عرب میں یہ غیر منصرف استعمال ہو رہا ہے، تو کلام عرب میں اس کا غیر منصرف استعمال ہونا جہاں دلیل کے طور پر پیش کیا جائے وہاں عدل کی دوسری قسم ہوتی ہے جسے عدل تقدیری کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ عدل تقدیری اس کا تعلق صرف اور صرف اعلام کے ساتھ ہے،
عدل تقدیری صرف اور صرف کس میں ہوگا؟ اعلام میں ہوگا، ناموں میں ہوگا، اور کسی چیز میں عدل تقدیری نہیں ہوگا، جبکہ تحقیقی میں ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ اب دیکھیں عمرو، زفرو، اب عمرو اور زفرو یا اس جیسے دیگر اسماء جو ہیں وہ کلام عرب میں کیا استعمال ہوتے ہیں؟ غیر منصرف۔ کیا استعمال ہوتے ہیں؟ غیر منصرف۔ اب اگر پورا کلام عرب چھان لیں تو ہمیں ان کی اصل نہیں ملے گی، سوائے اس کے کہ چونکہ یہ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں اس لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عمر کی اصل عامر تھی اور زفر کی اصل ظافر تھی۔ بھئی عدل کا معنی تو تبھی متحقق ہوگا نا کہ جب ہم ان کی کوئی اصل بھی مانیں۔ اس اصلی صیغہ سے دوسرا صیغہ یہ بنا، اصلی صیغہ کیا تھا؟ عامر اور ظافر۔ یہ ہمیں کیوں فرض کرنا پڑا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں، اور غیر منصرف کے لیے کتنے اسباب ہونے چاہیے؟ دو یا ایک، جو دو کے قائم مقام ہو۔ اب عمر کے اندر اور ظفر کے اندر عدل سے پہلے ایک سبب موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم۔ اور علمیت ایسی چیز نہیں، معرفہ ہونا ایسی چیز نہیں جو دو سببوں کے قائم مقام ہو، تو وہ تو ایک سبب ہے۔ اب باقی جو اس کے علاوہ اسباب ہیں، عدل کو چھوڑ کر 7 اسباب باقی بچتے ہیں۔ وصف بھی نہیں ہے اس میں، تانیث بھی نہیں ہے، اجمع بھی نہیں ہے، جمع بھی نہیں ہے، ترکیب بھی نہیں ہے، الف نون زائدہ تان بھی نہیں ہے، وزن فعل بھی نہیں ہے۔ جب باقی 7 نہیں ہے تو ہم مجبور ہوئے کہ کیا مانیں؟ یہاں دوسرا سبب عدل ہے، اور اس میں تبدیلی گویا ہوئی ہے، اور اصل میں کیا تھا؟ عامر، ظافر، اس سے عمر اور ظفر بنا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کلام عرب میں غیر منصرف استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں تک ہم نے اپنے آج کے سبق کے اندر اسم معرب کی 2 اقسام، منصرف اور غیر منصرف کی تعریفات، ان کے احکام پڑھے، اور اسباب منع صرف کون کون سے ہیں ان کے بارے میں جانا، اور اسباب منع صرف میں سے جو پہلا اسباب ہے عدل، اس کی تعریف اور اس کی دونوں قسموں کی تعریف اور مثالیں پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا